وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ الحشر آیت نمبر 19 حصہ 2. آج کا موضوع، کیا ہم 100% فرما بردار لوگ ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھلا بیٹھے، پھر اللہ نے ان کی جانوں کو ہی ان سے بھلا دیا کہ وہ اپنی جانوں کے لیے ہی کچھ بھلائی آگے بھیج دیتے. وہی لوگ نافرمان ہیں. سامعین کرام، سورہ الحشر آیت نمبر 19. لفظی ترجمہ، ولا تکونوا، اور تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی، کالذین نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، اور نتیجتاً وہ خود اپنے آپ کو بھول بیٹھے. اولئک هم الفاسقون، اور یہی لوگ نافرمان ہیں. یہ آیت سامعین اکرام، اس کے بارے میں ہم بات کر بھی رہے تھے اور اس پہ تھوڑی سی بات چیت باقی تھی، اور اس میں مطالبہ اللہ تعالیٰ کا ہم سے یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو نہ بھلائیں، یعنی اللہ کو یاد رکھیں. اللہ کو یاد رکھنے کا مقصد، یعنی اگر میں اپنے الفاظ میں بتاؤں تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کو بطور خالق یاد رکھیں، پھر آپ اللہ تعالیٰ کو بطور رب یاد رکھیں، یعنی تسلیم کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، میرا مالک ہے، اور میری ربوبیت فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. یہ دو تین چیزیں جو ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر. یعنی یہ ابتدائی معلومات ہیں جس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے. یعنی اللہ تعالیٰ کو آپ یاد رکھیں کہ وہ میرا خالق، مالک اور رب ہے. رب کا مطلب آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے، کہ ضروریات پورا کرنے والا. ابتدائی اس کا مطلب یہ ہے. تو اس طریقے سے آپ رب کو یاد رکھیں. تو اس طریقے سے تو ہم یعنی رب کو خالق اور مالک اور رب تسلیم تو کرتے ہیں، لیکن وہ انتہائی محدود معنوں میں ہے. اور ہمارا جو یاد رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کا نام تو ہم لیتے ہیں، لیکن وہ روایتی طور پہ ہوتا ہے. حقیقی طور پہ ہم اللہ کو یاد نہیں رکھتے. دیکھیں، جو بڑا ہوتا ہے اس سے پوچھا جاتا ہے. ایک بیٹا ہے، گھر میں بچہ ہے، وہ ٹھیک ہے 10 سال کا ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، 12 سال کا ہو گیا، لیکن ہر معاملے میں وہ اپنے والد سے اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے والد کی ہدایات کا. والد سے ہدایات لیتا ہے کہ ابو کون سے اسکول میں نے جانا ہے،
کیا کرنا ہے، کس طریقے سے یعنی جو ہے اپنا آج جو ہے کس طریقے سے میں نے اس کے بارے میں سوچنا ہے۔ میں نے مستقبل کا نام جان بوجھ کے نہیں لیا، کیونکہ ہمارا مستقبل تو آخرت ہے۔ تو یہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں مثال کے طور پہ آپ ایک آدمی ہے، وہ کہیں کسی دکان میں کسی بڑے سٹور میں جاب کر لیتا ہے، اس کو ضرورت ہے پیسے کی۔ اب وہ اس سٹور میں جاتا ہے تو وہ اگر اپنے مالک کو نہ پہچانے، جس نے اسے کام پہ رکھا ہے اور جس نے اسے تنخواہ دینی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں نا، یہ چھوٹی سی مثال ہے لیکن آپ اس کو دیکھیں تو اگر وہ اپنے مالک کو تلاش نہ کرے، ظاہر ہے مثال کے طور پہ ایک سٹور ہے، اس میں 100 بندے کام کر رہے، مالک اور آقا کا پتہ نہیں چلتا، اور پہلا دن ہے اس کا نوکری کا، اس نے کیا کرنا ہے یہ تو مالک ہی بتائے گا۔ اب 100 بندے ہیں، 100 مختلف شعبے ہیں، کام کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اس کو اب اپنے آقا جو آجر ہے، جو اسے اجرت دے گا، جس نے اسے کام پہ رکھا ہے، اس سے یعنی اس سے اس نے رابطہ کرنا ہے۔ پہلے جا کے وہ پوچھے گا کہ بھئی یعنی مالک کہاں پہ ہے، جو اس سٹور کے مالک ہیں، میں نے اس کے پاس جانا ہے، ان سے آن لائن میں نے اجازت لے لی ہے ان سٹور میں کام کرنے کی، اب میں نے اور مجھے پیسے چاہیے۔ مثال کے کہتا تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ آپ کوئی کاروبار نوکری کرتے ہیں تو پیسے کے لیے کرتے ہیں نا، پیسہ بنانے، پیسہ ضرورت ہے بنیادی طور پہ۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ سٹور جا کے وہ بس اپنی مرضی سے سٹور میں ادھر ادھر ہونے لگے گا، اپنی مرضی سے کام کرنے لگے گا، اپنے آقا سے جو آجر ہے اس سے یعنی رابطے کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی۔ دیکھیں یہ ایک میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دی ہے۔ اس دنیا میں آئے ہیں ہم، اس کارزار حیات میں آئے ہیں، زندگی کے مختلف شعبے ہیں، مختلف انداز سے ہمارا نفس ہمیں ابھارتا ہے کہ بھئی مجھے دیکھو فلاں یعنی مختلف یہ جہتیں ہیں، انسان اس کی طرف دیکھنا یعنی نفس مختلف قوتیں ایسی ہیں جو اس کو اپنی طرف بلاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ نفس جو ہے ہمارا نفس امارہ، وہ انسان کو کہتا ہے کہ بس میری بات مانتے جاؤ، میری خواہشات پورے کرو، مجھے اچھی اچھی غذائیں دو۔ نفس کیا ہے یہ بات میں آپ کو تھوڑی سی بتا دوں۔ نفس ہمارے جو ظاہر جسم ہے اس کا ایکسٹریٹ ہے، ایک خلاصہ ہے، یعنی یہ ساری جسمانی ضروریات کے مطابق ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ میری یہ ضروریت ہے، اس وقت یہ ضرورت ہے، یہ پوری کرو، اور پھر انسان اس میں کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ ایک انسان بالغ ہو گیا ہے، اب بالغ ہو کے اس کی ایک جنسی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنس ہے، یعنی جنسی ضروریات ہیں، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو وہ نفس کہتا ہے کہ اچھی شکلوں کو دیکھو، اچھی شکلوں کو دیکھو، اچھی کسی کو دوست بنا لو اپنا، نفس یہ کہتا ہے، اور اس سے پیار کا اظہار کرو، جائز ہو یا ناجائز ہو، اپنے میری ضرورت پوری کرو، نفس اسے کہتا ہے، کیونکہ ایک صلاحیت بیدار ہو گئی ہے۔ اب وہ جو ہے یا پھر نفس یہ کہتا ہے کہ بھئی تم اب وہ سمجھدار ہو گئے ہو، اب کچھ گانے وانے سنو، کچھ موسیقی سے میرا دل بہلاؤ، اور تمہیں اب کھانا پینا آ گیا ہے، اچھی اچھی مجھے خوراکیں دو، نفس یہ چاہتا ہے، اچھی کھابے کھاؤ۔ پھر آپ ظاہری طور پہ جسمانی طور پہ نفس یہ کہتا ہے کہ بھئی مجھے کپڑے پہناؤ، اچھے کپڑے پہناؤ، اچھی پوشاک پہناؤ، مطلب وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے یہ نفسانی اور جسمانی ضروریات جو ہیں ہمیں اپنی طرف کھینچتی رہتی ہیں۔ اب دیکھیں ہم آئے ہیں ایک کام کے لیے، فضول اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں نہیں بھجوایا، یہ ایک کارخانہ حیات ہے، اس میں ہم نے زندگی گزارنی ہے، لیکن
سب کچھ کرنے سے پہلے ہم نے آقا سے رابطہ کرنا ہوگا، اپنے آجر سے، اپنے مالک سے، اپنے مولا سے، اپنے خالق سے رابطہ کرنا ہوگا کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے مجھے پیدا کیا ہے، یہ ساری جسمانی ضروریات، یہ جسم، میرا جسم تیرا عطا کردہ ہے اور یہ تمام نعمتیں تیری عطا کردہ ہیں، میں نے اس میں تو نے مجھے ایک خاص وقت کے لیے یہاں دنیا میں بھجوایا ہے، بتا میرے مالک میں نے کرنا کیا ہے، کہاں جاؤں، کیا کروں، کس کو منزل بناؤں، اے مالک تو مجھے بتا، تو میرا رب ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، تو نے میری صورت بنائی، تو نے مجھے ماں کے پیٹ میں غذا فراہم کی، اور آہستہ آہستہ مطلب 15-16 سال میں نے اس طریقے سے تو میری جسمانی پرورش کرتا رہا، اور تو نے مجھے ایک محبت کرنے والے والدین سے نوازا، اور بہن بھائی مجھے پیار کر رہے ہیں، مطلب مجھے محبت سے دیکھ رہے ہیں، وہ بھائی مجھے اپنا بھائی سمجھ رہا ہے، بہن مجھے اپنی بہن سمجھ رہی ہے، اور یہ سب محبت سے مجھے دیکھ رہے ہیں، لیکن تو مجھے بتا، سب سے زیادہ تو تیری محبت کا میں مشتاق ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ آپ جو ہیں مجھ سے محبت کرتے ہیں، اور مجھے محبت سے آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں مجھے پالا ہے، اور تو ہی میرا باعث و خالق ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے اے اللہ تعالیٰ کہ میں نے کرنا کیا ہے، میں کہاں جاؤں، کس کو اپنی منزل بناؤں، نفس امارہ مجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے، مختلف ضروریات کو مقاصد بنانے کا کہہ رہا ہے، لیکن تو مجھے بتا، میں نے تو تیرے پاس دوبارہ آنا ہے، اور تو مجھ سے پوچھے گا بھی، لہٰذا ابھی سے تو مجھے بتا دے اور میری رہنمائی کر دے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنے کا طریقہ کہ آپ اللہ سے، اپنے مولا سے، اپنے خالق سے، اپنے رازق سے، اپنے رب سے پوچھیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو نے کیوں مجھے پیدا کیا ہے، کیا چاہتا ہے مجھ سے، کیا کروں میں، اپنی زندگی کے جو قوتیں ہیں وہ کس کام کے لیے میں صرف کر دوں، یہ وقت، یہ مال و جان اور سب کچھ جو آپ نے مجھے دیا ہے، مجھے بتائیے کہ منزل کیا ہے میری۔ تو جب یہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتا ہے، یاد کرتا ہے، پھر مالک اس سے انسان کے ذریعے بات کرتا ہے۔ رب نے اپنی ہدایات اور انسان کے سوالات کا جواب وحی کے ذریعے وہی فرشتے کو وحی دے کر، یعنی انسان، وہ وحی جو ہے انسان پہ نازل ہوئی ہے، اس میں جو آپ قرآن ہے یہ کیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے باتیں کی ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں جو ہم مضمون پڑھ رہے ہیں سامعین کرام، تو اس میں واضح طور پہ خطاب مجھ سے ہے، اگرچہ میں غیر مخلص ہوں۔ مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ عمومی طور پہ اس وقت کیفیت یہ ہے کہ سب لوگ غیر مخلص ہیں، اخلاص نہیں ہے، اخلاص ہے تو دنیا کے ساتھ ہے، اللہ کے ساتھ مخلص نہیں ہے کوئی۔ لیکن چلیں، اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے اپنے پیغمبر کے ذریعے، اس سے بات چیت کرتا ہے، پیغمبر کا اللہ سے واسطہ ہوتا ہے، پیغمبر کو اللہ تعالیٰ اپنا میسج دیتا ہے کہ ان کو یہ میسج پہنچاؤ۔ تو وہ پیغمبر جو ہے پھر کتاب کی ہمیں تلاوت بھی کرتا ہے، پیغمبر جو ہے کتاب کی تعلیم بھی دیتا ہے، پیغمبر علیہ السلام جو ہے وہ ہمیں دانائی کی باتیں بھی بتاتے ہیں، میرے نفسانی جو بیماریاں ہیں اس کا بھی تزکیہ کرتے ہیں، میرے نفس کا تزکیہ کرتے ہیں، یہ ان کی ڈیوٹی ہے۔ تو پھر میں جاتا ہوں پیغمبر کے پاس اور پیغمبر کے سامنے جا کے سر جھکا دیتا ہوں کہ یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بھجوایا ہے، مجھے خبر دیجیے کہ میں کیا کروں۔ ایسے سوالات جو ہیں صحابہ کرام نے کیے ہیں، ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک اعرابی آئے، انہوں نے پوچھا اے حضور مجھے آپ بتائیے مختصر بات، زیادہ نہیں، مختصر بات کہ جس کو میں قبول کر لوں اور جنت میں چلا جاؤں۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا قل آمنت باللہ ثم استقم، آپ کہہ دو کہ میں اللہ پر ایمان لے آیا اور پھر اس پر قائم رہو، اس پر جم جاؤ، اور یہی کامیابی کی کنجی ہے۔ ایمان باللہ اور اس پر استقامت یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ یہ کس نے بتائی؟ پیغمبر نے۔ تو اللہ کی یاد کے لیے آپ کو رسول سے رابطہ کرنا پڑے گا، رسول کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، اور اپنی آواز کو ان کی آواز سے بلند نہیں کرنا ہوگا۔ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کجہر بعضکم لبعض، اپنی آوازوں کو رسول کی آواز پر بلند نہ کرو، اپنی رائے کو ان کی رائے کے اوپر ترجیح نہ دو۔ سبحان اللہ۔ تو پیغمبر کی بات سننی ہوگی، ان کی بات کو اہمیت دینی ہوگی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام، یہ ہم نے کرنی ہے، اور اگر اس طریقے سے ہم نے اپنے زندگی کے سفر کا آغاز کر دیا، اور آج میں مثال کے طور پہ، یہ تو میں نے ایک نوجوان کی بات کی، لیکن ایک انسان غفلت کے ماحول میں پلا بڑھا، اس نے نہ سوچا، نہ اس کے والدین نے اسے بتایا، نہ معاشرے نے بتایا، کسی نے نہیں بتایا۔ اب میری بات تو آپ سن رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اور اللہ کی جانب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے اللہ کو نہیں بھلانا، اللہ سے مضبوط رابطہ کرنا ہے، اور رابطہ آپ نے انسان سے کرنا ہے، اللہ کے بندے سے کرنا ہے۔ اس وقت بھی میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں سامعین کرام کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا پیغام تو کتاب اور سنت کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے، لیکن اس کتاب و سنت کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک صاحب کتاب کی ضرورت ہے، صاحب قرآن کی ضرورت ہے، صاحب حدیث کی ضرورت ہے، کہ جو قرآن اور حدیث کے مفہوم کو سمجھ گیا اور اس کے راستے میں وہ اپنی زندگی کی سفر پر چلا جا رہا ہے۔ تو الرحمن فاسأل بہ خبیرا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے، بلکہ حکم دیا ہے کہ رحمان، اگر تم کچھ معلومات چاہتے ہو رحمان کے بارے میں تو کسی خبردار ہستی سے اپنا تعلق قائم کر لو، اور یہ شخص جو ہے یہ سچا بھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ، یعنی اس کی آپ کو تلاش کرنی ہوگی، اس کے نمائندے کی، پھر اس پر اعتماد کرنا ہوگا اور اس کے سامنے سر جھکانا ہوگا، اور اس کی رائے کو آپ اہمیت دیں گے، اپنی رائے کو اس سے نیچے رکھیں گے، پست رکھیں گے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو پھر تو آپ ہی اپنے آپ کو کچھ سمجھ رہے ہیں، تو اس سے رابطہ کرنے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو انسان سے رابطہ، آج کے وقت میں زندہ انسان سے رابطہ کرنا ضروری ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ تو قرآن کے الفاظ ہیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اپنے مقصد کے بارے میں، مقصد کے کامیابی کے طریقے کے بارے میں، تو اہل ذکر سے پوچھو، جن کے دل جو ہیں ہدایت کے چراغ ہیں، قلوبہم مصابیح الہدی، اللہ کے رسول نے ہمیں اشارہ دیا ہے کہ ان کے دل ہدایت کے چراغ ہوتے ہیں۔ اذا رؤوا ذکر اللہ، جب آپ ان کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ آپ کو یاد آ جائے۔ تو ان سے آپ نے رابطہ کرنا ہے، ان ہستیوں سے، ان سچی ہستیوں سے، بلکہ ایک ہستی سے۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں نا، سچے انسان، ایک سچا انسان آپ کی ضرورت ہے، کوئی بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، آپ کو تلاش کرنا ہے۔ اگر آپ نے نہ کیا تلاش، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے پھر آپ محروم رہیں گے۔ دیکھیں، قرآن تو یعنی وضاحت تو کرتا ہے، لیکن آپ کو رہنمائی کے لیے بھی، یعنی قرآن اور حدیث کی رہنمائی کے لیے ایک انسان کی ضرورت ہے، انسان سے رابطہ، اس کی محفل میں بیٹھنا، تجھے یعنی اس کی سننا اور اس میں گم ہونا۔ تو یہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین،
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچوں کی معیت اختیار کر لو، ان کے ساتھ اٹھو بیٹھو اور اپنا یعنی ان کے ساتھ اپنی صحبت بنا لو، ان کی صحبت میں بیٹھو، مع الصادقین، مع ان کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ہے اور یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسری جگہ میں آپ کو وہ آیت بھی پیش کروں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وجاہدوا فی سبیلہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ لعلکم تفلحون۔ علماء صاحب تفسیروں کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ وسیلہ سے یہاں کون مراد ہے۔ حکم کیا ہے؟ تقوی اختیار کر لو۔ حکم کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں محنت کرو، اللہ کو منزل بنا کے محنت کرو۔ تیسرا حکم کیا ہے؟ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کی طرف کوئی ذریعہ تلاش کرو۔ یہ بات ایسی عقلی طور پر بالکل فٹ آتی ہے، لیکن تعصب کا کوئی علاج نہیں ہے میرے پاس۔ کوئی اگر متعصب ہے کہ ہمیں تو کسی اور کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی اللہ کے بندے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کسی اور رابطے کی، کسی اور ذریعے کی ضرورت نہیں ہے، اور آپ وسیلہ کو کوئی اور معنی پہنا دیتے ہیں، تو وہ پھر آپ کی مرضی ہے، میرا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ آپ یعنی کیا سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ وسیلہ جو ہے، یہ سچا شخص جو ہے، الرحمن فاسأل بہ خبیرہ، اور اسی طرح اور بھی یعنی اشارات موجود ہیں قرآن میں کہ آپ نے، اور یہ تو ہماری دیکھیں عقل بھی یہ کہتی ہے، ایک انسان نے میٹرک پڑھ لیا، ایک طالب علم نے میٹرک پڑھ لیا، میٹرک میں اس نے میٹرک تک انگلش اسکول میں تھا، بالکل فرفر اس کو انگلش آنے لگی، تمام کتابیں پڑھ سکتا ہے، انگلش اچھی طرح، تو اب اس نے اگر ایف اے کرنا ہے تو کیا اسے کسی استاد کی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے؟ آپ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو اب اس کو لکھنا پڑھنا آ گیا ہے، اب کتابیں لے لے، ایف اے کی، ایف ایس اے کی، اور کتابیں لے لے اور پڑھے، اس کو کسی استاد کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ایسے کرنے والا شخص جو ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے؟ نو، استاد کی ضرورت ہے، وہ کالج جائے گا، کالج میں جو کتابیں وہ زبانی یعنی پڑھ سکتا ہے وہ سمجھانے کے لیے اسے استاد کی ضرورت ہے۔ تو ایسی بات ہے، تعصب سے کام نہ لیں جو بھی تعصب والے ہیں۔ اور دیکھیں اس میں تو نقصان تو آپ ہی کا ہے، آپ اللہ تعالیٰ کی یاد تو آپ کو اللہ والے کرائیں گے، اللہ کی یاد یعنی ذکر سے ذاکرین جو ہے، ذکر ہی وہ آپ کو ذکر سکھائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں اور اس کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے خاص طور پہ سامعین کرام میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ اس آیت کی روشنی میں ہم نے اپنا چہرہ دیکھنا ہے کہ آیا ہم نے، دیکھیں اس میں آسان بات ہے، نافرمانی، اس میں ایک نافرمانی کا تذکرہ ہے، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا یہ لوگ فاسق ہیں، اپنے آپ کو بھول گئے اور یہ لوگ فاسق ہیں۔ فاسق مطلب نافرمان ہیں۔ اگر آپ کی زندگی قرآن اور شریعت کے مطابق ہے اور آپ کہیں پر بھی یعنی ذاتی خواہشات پر عمل نہیں کر رہے، میں ویسے ہی آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یعنی اس میں ٹیسٹ کیا ہے، یعنی آپ اگر مجھ سے پوچھیں کہ بھئی مجھے تو کسی کی ضرورت نہیں ہے قرآن اور حدیث میں، تو ٹھیک ہے، میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ کا سر جھکا ہوا ہے اللہ کے حکم کے سامنے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایک نور مقرر کر دیا ہے قرآن کی روشنی میں، اجعل لکم نورا تمشون بہ، آپ کا سر جھک گیا اللہ کے حکم کے سامنے، اب نفس آپ کا مطیع ہو گیا، آپ نے اپنے نفس کا خود ہی تزکیہ کر لیا، آپ کا سر جھک گیا، آپ کا دل جھک گیا، اور آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نور مقرر کر دیا، اب نافرمانی کی آپ کی زندگی میں کوئی ذرہ برابر کوئی گنجائش نہیں ہے، یعنی آپ تمام زندگی اللہ کے حکم کے سامنے کے مطابق گزار رہے ہیں،
تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ نے خود ہی اپنا تزکیہ نفس کر لیا، آپ نے خود ہی اپنے آئینہ قلب کو چمکا لیا اور اس میں اللہ کا نور جو ہے وہ جھلک گیا، اور یہ کیفیت ہو گئی کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی، تو ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو بھی ٹھیک نہیں کہوں گا۔ اول تو ایسا ہو نہیں سکتا، اگر ایسا یعنی جو سنت الہی ہے نا وہ اس کے خلاف ہے۔ اللہ کا قانون اور طریقہ یہ ہے کہ ہدایت کے لیے آپ کو انسان سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اللہ کی ہدایت اگر آپ نے تسلیم کرنی ہے تو انسان سے رابطہ کرنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے اگر آپ نے سر جھکانا ہے تو کسی انسان کے حکم کے سامنے سر جھکانا ہوگا، وہ انسان جو اللہ کا بندہ ہے، اور وہ انسان جو سچا ہے، وہ انسان جس کا قلب نورانی ہے، اس کے سامنے آپ نے سر جھکانا ہوگا۔ تو تب یہ سنت الہی یہ ہے کہ تب اس وقت بات بنے گی، ورنہ نہیں بن سکتی۔ واقعی آپ کی مرضی ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ ترجمہ سنا دیں۔ وَلَا تَكُونُوا، اور تم نہ ہو جانا مانند ان لوگوں کی، نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا آپ بھی بھلا دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہ لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ And do not be like those who forgot God, so he made them forget themselves. These are the sinners. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔